جی دوستو، دی انڈوز کے ساتھ میں ہوں انتظار حیدری، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال۔ آج قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد النقوی کی طرف سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ احتجاجی مظاہرے اور اظہار یکجہتی کی ریلیاں نکالی جائیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آج احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما ان احتجاجی مظاہروں میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر شیعہ تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ پروگرام کر رہی ہیں۔ آج الصادق امام بارگاہ میں بھی ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی مجلس وحدت مسلمین، شیعہ علماء کونسل، جعفریہ الائنس سمیت دیگر جو شیعہ تنظیمیں ہیں اور اہل سنت کی بڑی تنظیمیں ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز میں اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے سڑکوں تک عوام کی ایک بڑی تعداد باہر ہے، اور وہ مسلسل حکومت پاکستان پر یہ دباؤ بڑھا رہی ہے کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو ایسا بنانا چاہیے جو خود مختار ملک کی خارجہ پالیسی ہو اور وہ نظر بھی آئے۔ یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا وی آر مانیٹرنگ، ایوری ون از مانیٹرنگ۔ اور دوسری بھی امت مسلمہ کو اسی طرح ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ یہ جو اس کی چدراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تشییع جنازہ ہوئی اور لوگوں کا ایک سیلاب تھا جو امٹ کے اور سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا، تو دنیا کی میڈیا خود بول پڑی یہ دہشت گرد تو نہیں تھے، یہ تو پوری دنیا کے محبوب لوگ۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں اس معاملے پر گفتگو کے لیے انور عباس، جو کہ خارجہ امور کو ایک عرصے سے کور کر رہے ہیں۔ انور عباس، یہ بتائیے گا کہ ہماری خارجہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے؟ ہماری جو خارجہ پالیسی اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری چیزیں کدھر جا رہی ہیں، اور ہم کنفیوز ہیں۔ بالخصوص کے تازہ ترین جو واقعات ہو رہے ہیں خطے پہ، اس میں ہم کوئی بھی کلیئر کٹ اپنا ایک لائحہ عمل اپنانے سے قاصر ہیں۔ وزیر خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جلد ایران کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، دیگر اسلامی ملکوں کا دورہ بھی کریں گے اور امریکہ بھی جائیں گے، اور پاکستان بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن بھی قائم ہو اور سعودی عرب اور پاکستان میں دوستی بھی ہو، اور امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ایران کے وہ بھی خوش اسلوبی سے طے پا جائیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کتنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بنیادی طور پر وزیر خارجہ جو ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پہ ایران، سعودی عرب اور امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس دورے میں جو ہے کوئی خاص حاصل وصول شاید نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ نہ تو امریکہ نے باز آنا ہے اپنے کسی اقدام سے جو کہ انہوں نے پلان کیا، اور نہ ہی ایران جو ہے وہ کسی جوابی رد عمل یا اس طرح کے اقدام سے باز آئے گا۔ تاہم ایک اچھا قدم ہے، بات چیت ہونی چاہیے، پاکستان اس میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتے تو کر لینا چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ شاہ محمود قریشی کی کوئی اتنی خاص حیثیت ہے کہ ان کے کہنے پہ جو ہے معاملات بہتر ہو سکیں، وہ بھی عالمی معاملات۔ دوسری بات یہ کہ شاہ محمود قریشی بنیادی طور پر اینکرز کو بلا کے ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ دے دیتے ہیں، اور وہ رپورٹرز کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ رپورٹرز کے سامنے نہیں آتے، رپورٹرز کے سوالات کی چونکہ ان کو جواب دینے پڑتے ہیں، اور وہ شاید جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے، اور نہ وہ چیزیں رکھ سکتے۔ وہ 24 گھنٹے اسکرین پہ آنے کا انہیں شوق ہے، وہ اپنی ویڈیو بنا کے ریلیز کرتے رہتے ہیں فارن آفس کے گروپوں میں۔ یہ تاثر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ فعال ہیں، جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا جیسے یمن کی صورتحال عوامی حلقوں میں بہت زیادہ زیر بحث آئی، اس کے بعد مظاہرے بھی ہوئے، پھر وہ معاملہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا، ایک متفقہ قرارداد بھی منظور ہوئی۔ اب بھی جو عوام کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے، مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اظہار یکجہتی کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا پارلیمنٹ میں آئے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ اب پارلیمنٹ میں مزید آئے گا، یا اس پر کوئی بہت زیادہ لمبے چوڑے معاملات ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ ایران اور امریکہ میں جو چیزیں ہونی تھی زیادہ تر وہ چیزیں ہو چکی ہیں، جس حد تک کشیدگی جانی تھی جا چکی ہے۔ تاہم سرد کا عنصر پہلے بھی تھا ان کے تعلقات میں، اب بھی قائم رہے گا، مخاصمت جاری رہے گی، لیکن اگر ہم کہیں کہ فوجی تصادم یا اس سے بڑے لیول پہ کوئی چیز ہونے والی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کا امکان نہیں ہے۔ اور پاکستان میں بھی یمن ایک ایسا ٹاپک تھا جہاں پہ عوام کی بات سنی گئی تھی، خارجہ پالیسی عوام کی رائے کے مطابق بنائی گئی تھی۔ تاہم خارجہ پالیسی بناتے ہوئے دفتر خارجہ یا وزیر خارجہ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کی کسی رائے کا احترام کریں گے یا کرتے ہیں، یا وہ عوام کو کسی کھاتے میں رکھتے ہیں۔ جی دیکھیں، جس طرح سے انور عباس کی آپ نے بے لاگ باتیں سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی پالیسی ایک تو ابہام کا شکار ہے، اور دوسرا اپنے اپنے مفادات کے مطابق پالیسیاں تشکیل دی جاتی ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی مستقبل کی خارجہ پالیسی
اب کیا رخ اختیار کرتی ہے. کشمیر جیسا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے. اس کے لیے ہمیں بہت سارے ممالک کی حمایت بھی درکار ہے. جنرل اسمبلی میں ہمیں ووٹ بھی درکار ہیں. دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اب اس موجودہ بدلتے منظرنامے میں کیا رخ اختیار کرتی ہے. آیا ہم مستقبل کی طرف بڑھیں گے یا پھر ماضی کی غلطیاں دہرائی جائیں گی. فی الوقت آپ جو عوامی رد عمل اس وقت سامنے آ رہا ہے پاکستانی کی سڑکوں پر وہ ذرا ملاحظہ کیجیے. عراق کے اندر امریکہ یہ کہہ کر آیا تھا کہ یہاں پر کیمیاوی ہتھیار ہیں، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سارے کے سارے ایک بہانے تھے، اور وہ بہانے اس لیے تھے کہ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر جو ذخائر موجود ہیں ان پر قبضہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ انتظار حیدری کو دی انڈوز سے اجازت دیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ہماری خبریں اچھی لگیں تو انہیں شیئر بھی کر کے شکریہ کا موقع فراہم کریں. دی انڈوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. شکریہ.